الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سنبھل کے رات کے اس شہر میں اپنے مولا امام زمانہ کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دیگر صلوات پڑھیں محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. یقیناً مسلسل مجالس سننے کے نتیجے میں انسان تھک جاتا ہے اور اتنا آپ کے بیچ آئے نہیں ہوں گے اتنا سنائیں گے جتنا آپ سنیں گے. سننے والے سے زیادہ پڑھنے والا تھکا ہوا ہوتا ہے. مسلسل سفر بھی ہے لیکن یہ ذکر انسان کو فرش سے عرشی بناتا ہے. تو جسم تو تھک سکتا ہے پر روح کبھی تھکتی نہیں ہے. مثال کہ رات کو امتحان ہو آپ کا کل تو پوری رات آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے نیند آتی ہے
پھر جا کے چہرہ دھوتے ہیں، پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، پھر چہرہ دھوتے ہیں، تو یہ کیا مطلب پتہ لگ رہا ہے کہ جسم تھک رہا ہے پر روح بار بار چہرے کو دھو کر جگا رہا ہے۔ تو اسی طرح بدن کا کام تھکنا ہے، لیکن کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، لہذا روح کبھی تھکتی نہیں ہے۔ اور جب روح کو غذائے ذکر حسین ملے، جسم کی غذا یہ چاول کی دیگیں ہیں، جو کھائی ہیں تو کھائی ہوں گی، جس نے نہیں کھائی وہ انتظار کرے، لیکن جو روح کی غذا ہے وہ ذکر محمد و آل محمد ہے، جس سے روح کو نشاط ملتی ہے، جس سے روح کو طاقت ملتی ہے۔ جسم کے لیے ملٹی وٹامنس کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، پر روح کے لیے ذکر حسین کی گولی کافی ہے۔ تبھی فرمایا کہ یہ ذکر ایک ایسی حرارت رکھتا ہے جو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ ذرا تصور کرو کہ 1000 سال گزر گئے امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے، لیکن آج بھی جب مولا کی مصیبت سنتے ہیں تو لگتا ہے اس سے ہے حسین کل شہید ہوئے۔ کتنی بھی محبت انسان ماں باپ سے کرے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو بندہ بہت روتا ہے، جیسے اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ گیا۔ لیکن 3 سال 4 سال کے بعد اسی باپ کی قبر پہ جاؤ، اسی ماں کی قبر پہ جاؤ تو ویسا رونا آتا نہیں ہے۔ لیکن انسان ہر سال کربلا جاتا ہے، اور وہی کیفیت ہوتی ہے جو پہلے سال کی ہوتی ہے۔ بعض کی کیفیت تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حرارت ہے جو خدا نے مومنوں کے دلوں میں ڈالی ہے، منافقوں کے دلوں میں نہیں ڈالی۔ ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کا وجود ہے تو دعائے رسول کے نتیجے میں یہ بنا ہے۔ نبی نے دعا کی تھی جب سیدہ کے پیٹ میں امام حسین تھے تو بی بی اکثر کہا کرتی تھی بابا یہ بچہ کون ہے؟ ہر وقت صدا دیتا ہے امی انا عطشان، اماں میں پیاسا ہوں، اماں بے کفن ہوں۔ تو کہتی ہے کہ بابا کسی بچے نے مجھے اتنا نہیں رلایا جتنا اس بچے نے رلایا ہے۔ اس وقت نبی نے فرمایا کہ اے میری بیٹی یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں مارا جائے گا، 3 دن کا پیاسا ہوگا، بدن پہ کفن نہیں ہوگا۔ اس وقت بی بی پوچھتی ہیں کہ بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ نہیں میری بیٹی میں نہیں ہوں گا، میرا حسن نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا۔ اس وقت فرماتی ہیں کہ بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ پھر میرے حسین کا غم کون منائے گا؟ اس وقت رسول خدا کی یہ دعا ہے، آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اے میری بیٹی خدا ایک قوم بنائے گا جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین پہ روئیں گے، اور جن کی خواتین تیرے حسین کی زینب پہ روئے گی۔ تو اس وقت نبی نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ صلی علی محمد۔ تو آپ کا وجود ہے دعائے نبی کا نتیجہ۔ ہر شے تقدیر الہی میں لکھی ہے، فرمایا نصیب نہیں تو بندہ فرش عزا پہ نہیں۔ یہ بھی رزق الہی ہے جو آپ کو فرش عزا حسین ابن علی سے مل رہا ہے۔ فرمایا سفرہ لگا ہے، جس کو جتنا اٹھانا ہے وہ اٹھا کے چلا جائے۔ ہر کام کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ مجلس پڑھنے کا مقصد، مجلس سننے کا مقصد۔ مولا حسین کا کربلا میں جانا ایک مقصد کے تحت تھا، اہل بیت کا دنیا میں آنا ایک مقصد کے تحت تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج اتنی مجلسیں سنی، لیکن ان مجلسوں سے مجھے ملا کیا؟ یہ مقصد ہے کہ بندہ سوچے اگر میں آیا ہوں تو کچھ لینے آیا، اپنا وقت دے رہا ہوں، لیکن وقت کے بدلے میں کیا دے رہا؟ مجلس اس نیت سے نہ سننا کہ سنی ہے اور آخرت میں کچھ ملے گا، نہیں۔ مجلسیں انسان کی دنیا بھی بناتی ہیں، انسان کی آخرت بھی بناتی ہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا ہے
اتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت ہے. اور جب کہا علی والو دعا کرو تو دونوں کے لیے دعا کیا کرو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کرنا، آخرت میں بھی حسنات عطا کرنا. لیکن یہاں پر ایک تھوڑا تضاد ہے کہ مولا علی اکثر دنیا سے نفرت کرتے ہوئے نظر آئے. کبھی کہا کہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، تو جس دنیا کو علی 3 طلاقیں دیں اس سے علی والا نکاح کیسے کرے؟ جس دنیا کو مولا 3 طلاقیں کر دیں تو علی والا اس دنیا سے پھر نکاح کیسے کرے؟ پہلی بات تو یہ. اور جگہ جگہ پہ نظر آئے کہ تمہاری دنیا کی قیمت علی کے سامنے نہیں ہے. کسی مومن نے کہا مولانا دنیا سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ حالانکہ دنیا تو اللہ کی مخلوق ہے. اس درخت سے نفرت، اس چاند سے نفرت، ان ستاروں سے نفرت، اس پانی سے نفرت. میں نے کہا نہیں، جس چیز سے مولا نفرت کر رہے ہیں وہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. یہ چاند قابل تعریف ہے، یہ سورج، یہ فصلیں، یہ زمینیں، یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہیں. پھر کس چیز سے مولا نفرت کر رہے ہیں؟ کہ علی دنیا والوں سے نفرت کر رہے ہیں، دنیا سے نہیں. دنیا والے ہیں جو دنیا کی خاطر علی کو چھوڑتے ہیں. دنیا والے ہیں جو رے کی حکومت کی خاطر حسین کے قاتل بنتے ہیں. دنیا والے ہیں جو مال کی لالچ میں حسین کے قتل کا فتویٰ دیتے ہیں. نہ مال برا ہے، نہ زمین بری ہے، نہ دنیا بری ہے. برا وہ ہے جو اس کو برے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. یہی مال علی کے پاس آتا ہے تو رات کے اندھیروں میں یتیموں کو غذا ملتی ہے. اور یہی مال امیر شام کے پاس آتا ہے، وہ 70 منبروں سے علی کو برا بھلا کہلواتا ہے. تو مال برا نہیں ہے، استعمال کرنے والا برا ہے. بھائی آپ کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے، اب آپ کی مرضی یہ لاکھ کہاں پہ خرچ کرنا ہے. اب یہ لاکھ شراب کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے، یہ لاکھ نشے کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے، یہ لاکھ عیاشی کے لیے بھی خرچ ہو سکتا ہے. اور اسی 1 لاکھ سے حسین کی مجلس بھی برپا کی جا سکتی ہے. پیسہ تو برا نہ ہوا، برا ہے استعمال کرنے والا. کپڑا تو برا نہیں ہے، برا ہے کپڑے کو ڈیزائن دینے والا. داڑھی تو بری نہیں ہے، برا ہے اس کو کاٹنے والا. یہ تو اچھی چیز ہے نا. ہم ہیں جو چیزوں کو رد و بدل کرتے ہیں، ہم ہیں جو چیزوں کو یہاں سے وہاں لے کر جاتے ہیں. چیزیں بری نہیں ہوتی، نہ اولاد بری، نہ بیوی بری، نہ دنیا بری. یہ تو ہے جو اس کو برائی اور اچھائی کا رنگ دیتا ہے. نہ وقت برا، نہ زمین بری. یزید نے کربلا کی زمین کو حسین کے لیے بلا بنایا تھا، اور حسین نے اسی زمین کو مومنوں کے لیے جنت بنا ڈالا. برے ہم ہیں جو چیزوں کو برا بناتے ہیں. یہی کپڑا، یہی پتھر، کوئی اسی پتھر سے بت بناتا ہے، اور ابراہیم اسی پتھر سے کعبہ بناتے ہیں. کوئی اسی بھائی پیٹرول برا نہیں ہے، گاڑی چلاتا ہے، لیکن اسی پیٹرول سے کوئی بم بنا ہے. بارود برا نہیں ہے، ماچس کی تیلی بری نہیں ہے، اس تیلی کو جلانے والا برا ہو سکتا ہے. کہ اسی ماچیس کی تیلی سے گھر کا چولہا بھی جل سکتا ہے، اور اسی ماچیس کی تیلی سے کسی غریب کی جھوپڑی بھی جل سکتی ہے. تو اختیار برا نہیں ہوتا، اختیارات کو استعمال کرنے والا برا ہو سکتا ہے. کوئی ڈی ایس پی بنا، کوئی اے ایس پی بنا، کوئی پولیس والا بنا، اختیار برا نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اختیار کو حق کے لیے استعمال کر رہا ہے یا باطل کے لیے استعمال کر رہا ہے. کرسی بری نہیں ہوتی، اسی کرسی پر بیٹھ کر کوئی حاکم عادل بنے، اور اسی کرسی پر بیٹھ کر کوئی قاتل حسین بنے. منبر برا نہیں ہوتا، بولنے والا برا ہو سکتا ہے. اس منبر کو صحیح کام کے لیے استعمال کر رہا ہے یا برے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. مائک برا نہیں ہوتا، بولنے والا برا ہو سکتا ہے. وہ چاہے لوگوں کی ہدایت چاہے لوگوں کو آپس میں لڑا دے. تو وہ چیز تھی جس سے علی نفرت کا اظہار کر رہے تھے کہ علی نے اس دنیا سے نہیں، ان دنیا والوں کو طلاق دے دی جس نے اللہ کی نعمت کو غلط راستے میں استعمال کیا. ایک روایت سن لیجئے. مولا راستے سے گزر رہے تھے، ایک مرا ہوا بدبودار کتے پر نگاہ پڑی، اور علی نے جیسے اس کتے کو دیکھا
تو امام نے فرمایا کہ تمہاری دنیا، یہ نہیں کہا میری دنیا، علی نے تو اپنی دنیا اچھی بنائی تھی، کہا تمہاری دنیا کی قیمت علی کے نزدیک اس مرے ہوئے کتے سے بھی کم ہے۔ کیوں؟ ذرا سوچو نا، کیونکہ جب کتا مر جائے، بدبو آئے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، لیکن یہ دنیا والے ہیں جو بدبودار چیزوں کی خاطر اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ان کو کیا کرتی ہیں؟ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور اس اٹریکشن میں جو کائنات کی سب سے بڑی اٹریکشن ہے، جو نور اہل بیت ہے، جو نور پروردگار عالم ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بس مولا کا یہ جملہ کہنا تھا کہ یہ مرا ہوا کتا تمہاری دنیا سے علی کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کہا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کبھی کہا ابن عباس علی ان کی حکومتوں کو اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ فکر بلند ہو تو دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے، فکر چھوٹی ہو تو بندے کے لیے دنیا بڑی ہو جاتی ہے۔ تو علی والی فکر ہو تو کوئی چیز تمہارے لیے قابل ارزش نہیں رہتی۔ کسی نے تعجب سے کہا مولا جب دیکھو آپ نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب دیکھو دنیا کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو دنیا میں آپ کو اچھی لگے؟ ہر چیز کی برائی کر رہے ہیں مولا، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو دنیا کی اچھی لگے؟ امام نے فرمایا 6 چیزیں علی کو اچھی لگتی ہیں۔ اب علی والا دیکھے کہ یہ چیزیں میرے بھی اندر ہیں کہ نہیں ہیں، فرمایا 6 چیزیں علی کو اچھی لگتی ہیں۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مولا فرماتے ہیں دنیا میں اٹھائے ہوئے علی کو 2 قدم اچھے لگتے ہیں۔ علی کو دنیا میں اٹھائے ہوئے 2 قدم اچھے لگتے ہیں، علی کو دنیا میں 2 بہتے ہوئے قطرے اچھے لگتے ہیں۔ مولا یہ کون سے قدم ہیں جو دنیا میں اٹھے اور آپ کو اچھے لگتے ہیں، اور یہ 2 کون سے قطرے ہیں جو دنیا میں اٹھے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ فرمایا اور آخری اور 2 چیزیں، علی کو دنیا میں پیے ہوئے 2 گھونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ کتنی چیزیں بنی؟ 6 چیزیں، 2 قدم، 2 گھونٹ اور 2 قطرے۔ مولا وہ 2 قدم کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ قدم جو اللہ کی عبادت میں اٹھے، وہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں نا، قدم برا نہیں ہے، اٹھ کہاں پہ رہا ہے؟ ہاتھ برا نہیں ہے، اٹھ کہاں پہ رہا ہے؟ اگر یہی قدم شراب خانے کی طرف جائے تو ذلت ہے، اللہ کی عبادت میں جائے تو رحمت ہے۔ قدم برا نہیں ہے، اگر جنت کی طرف جائے تو جنت کہاں ہے؟ کربلا جنت ہے، مسجد جنت ہے، حسین کی مجلس جنت ہے، خیر کے کام کے لیے جائے تو جنت ہے۔ تو پہلا وہ قدم جو دنیا میں اٹھے اور اللہ کی عبادت کے لیے ہو، وہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ مولا دوسرا قدم، فرمایا دوسرا وہ قدم جو اٹھے کسی دوست، کسی رشتہ دار کی عیادت کے لیے، مدد کے لیے، یہ اچھا لگتا ہے مولا کو۔ بہن بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے، یہ قدم اگر اس کی پرسجوئی کے لیے اٹھتا ہے، عیادت کے لیے اٹھتا ہے، یہ علی کو اچھا لگتا ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے تھے مولا فلاں بند قرض دار ہے، فلاں بند غمگین ہے، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ کہ مدد نہیں کر سکتے، اس سے جا کے ملو، 2 بول تو اچھے بول سکتے ہیں۔ کبھی کبھی بندے کا من بھاری ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کوئی آئے میرا غم سنے۔ عجیب اسلام ہے، فرماتے اگر کوئی بندہ آئے نا تیرے ساتھ بیٹھے، کئی مقامات جہاں پہ ایک مقام میں غیبت سننے کی اجازت ہے، غیبت حرام ہے، لیکن ایک جگہ جہاں غیبت سننے کی اجازت ہے، کون سی جگہ؟ ایک بندہ ہے جس پہ ظلم ہوا، کسی نے مال لوٹا، کسی نے بیٹا مارا، کسی نے جیل میں ڈال دیا، کسی نے کیا کیا، اب یہ بھرا ہوا ہے، اب آپ کو بولے گا میرے ساتھ آپ کوئی غیبت نہیں کرو، کس نے ظلم، غیبت نہیں کرو، نہ نہیں کرو۔ اس بندے کو سنو تاکہ اس کا من ہلکا ہو جائے۔ یہ اپنا غم نہ بتائے تو کیا کرے، یہ اپنا دکھ نہ بتائے تو کیا کرے؟ تو پہلا قدم جو اللہ کی عبادت میں اٹھے، دوسرا قدم جو کسی مظلوم، کسی بیمار، کسی غریب کی پرسجوئی کے لیے اٹھے، کسی رشتہ دار بیمار ہے صرف اس سے پوچھنے جاؤ، کسی گھر میں انتقال ہوا اس کے قریب اس کی فاتحہ خوانی کرنے جاؤ تاکہ اس کا غم دور ہو جائے۔ 2 قدم اور وہ 2 گھونٹ جو علی کو اچھے لگتے ہیں۔
اور وہ دو قطرے جو علی کو اچھے لگتے ہیں، مولا وہ قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا پہلا وہ قطرہ علی کو اچھا لگتا ہے جو بدن سے بہے راہ جہاد پروردگار عالم ہے، وہ خون کا قطرہ جو جہاد الہی میں بہتا ہے۔ اب پھینٹتے جائیے کہ اہل بیت نے جو کچھ کیا یہ 6 کام کیا۔ مدینے سے مولا حسین کے قدم چلے کربلا کی طرف، پہلا قدم راہ خدا کے لیے، اور کربلا میں حسین نے ایک قدم بڑھایا غور کی مدد کے لیے، تو سجوئی کے لیے نا، غور کی مدد کے لیے دوسرا قدم ہوا، پہلا قطرہ بہے خون کا اللہ کی جہاد میں بدن سے، یہ خون گرے، فرمایا یہ خون علی کو بڑا پسند ہے۔ مولا دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا قطرہ وہ جو گنہگار رات کے اندھیرے میں پشیمانی میں شرمندگی میں اپنے گناہ کے لیے بہاتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ قطرے تو تو نے بہت بہائے، لیکن جو قطرہ گناہ کی شرمندگی کی وجہ سے بہائے، اور 2 گھونٹ علی کو اچھے لگتے ہیں، مولا وہ کون سے گھونٹ ہیں؟ فرمایا پہلا وہ گھونٹ جو بندہ مصیبت میں پیتا ہے، صبر کا گھونٹ، جو بندہ مصیبتیں آتی ہیں بندے کے اوپر، بندہ پہلا گھونٹ پیتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ مولا دوسرا گھونٹ، فرمایا دوسرا گھونٹ جو بندہ غصے کا پیتا ہے، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی کے گھر پہ حملہ ہوا، علی نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ علی نے صبر کا گھونٹ بھی پیا، علی نے غصے کا گھونٹ بھی پیا تھا۔ مولا زین العابدین چاہتے تو شام کے بازار کو بد دعا دینا کافی تھی، پورا شام کا بازار تہس نہس ہو جاتا، لیکن زین العابدین کہتے ہی اسے ہیں جو 2 گھونٹ پینے کا عادی ہو، ایک صبر کا گھونٹ، ایک غصے کا گھونٹ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے عزیز، دنیا بری نہیں ہے، دنیا والے برے ہیں، وقت برا نہیں ہے، وقت کو کس طرح سے گزارا جاتا ہے یہ تیرے اختیار میں آئے۔ دنیا کی کوئی چیز شاید آپ کے اختیار میں نہ ہو، لیکن آپ کا وقت آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے ہاتھ آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے قدم آپ کے اختیار میں ہیں۔ سوال یہ ہے تو ہاتھوں کو اللہ کی دربار میں اٹھاتا ہے یا کسی جلاد کی دربار میں اٹھاتا ہے؟ تو قدموں کو مجلس میں لے کر آتا ہے یا قدموں کو سینما کی طرف لے کر جاتا ہے؟ تو آنکھوں کو حسین کی زیارت کے لیے استعمال کرتا ہے یا آنکھوں کو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو ہے استعمال کرنے والا، تو ہے اپنی جنت اور جہنم کو بنانے والا۔ تو فرمایا انسان، وقت کے کئی لوگ ہیں جو ظاہراً بہت برے ہوتے ہیں لیکن اندر بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہاں، کئی لوگ ایک مجلس سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ امام سے کہ مولا ہم کیا کریں کہ گناہوں کی عادتوں سے بچیں؟ کہ مولا بہت سنتا ہوں لیکن عادت ہے نا، بندہ پھر چلا جاتا ہے، پھر بندہ اس گندے کام کی طرف چلا جاتا ہے، کیا کیا جائے کہ اس عادت سے بچے؟ 4-5 فارمولے اہل بیت نے بتائے۔ فرمایا پہلی چیز گندی عادت اور گناہ سے بچنے کے لیے ہے کہ جس شے کی وجہ سے تو گناہ میں پڑ رہا ہے اس سے دوری کر۔ مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے جو برا ہے، یہ تو دوست نا، اب بندہ کتنا نہ ملے، تو میں جب اس کے ساتھ رہتا ہوں تو گناہ میں پڑتا ہوں۔ تب امام فرماتے ہیں کہ علی والے علی کے کردار والے دوست بناتے ہیں۔ آج سب سے بڑا المیہ ایک جوان کا کیا ہے؟ وہ بری دوستیوں میں۔ آپ پوچھ لیجیے، کئی نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ آپ اس عادت میں کیوں پڑے؟ کہ مولانا یونیورسٹی گئے تھے، اسکول میں گئے تھے، دوست غلط مل گیا، اور دوست کی دوستی میں آ کے کوئی شرابی بنا، کوئی عیاش بنا، کوئی چرسی بنا، اور وہیں پر اگر اچھا دوست مل جائے تو بندہ شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ کے ساتھ آ جا کے آدھا شیعہ ویسے ہی بن جاتا ہے۔ تو کئی لوگ دوستیوں کی وجہ سے سدھرے نا، کئی دوست دوستیوں کی وجہ سے بگڑے۔ تو وہ چیز جو تمہاری دوستی اگر غلط ہے، وہ اسباب جس کی وجہ سے تو گمراہ ہو رہا ہے۔ موبائل بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ بار بار اس موبائل کی وجہ سے برے ہو رہے ہو۔ ایک بندہ کبھی یوٹیوب کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولانا یوٹیوب سے مجلس سے بھی سنتا ہوں، لیکن اگر 50% مجلس سن رہے ہو، 50% غلط چیزیں دیکھ رہے ہو، تو یوٹیوب کو دیکھنا بند کر دو۔ کہ مولانا اس زمانے میں کیسے چلیں وداؤٹ یوٹیوب؟
میں نے کہا یہ تیری مرضی ہے، تجھے جنت چاہیے یا یوٹیوب چاہیے؟ یا تو خود پہ کنٹرول کر، اگر کنٹرول نہیں ہے تو یوٹیوب کو بند کر، کم از کم تجھے اپنے اوپر کنٹرول آ جائے۔ وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے گمراہ کا سبب بن رہی ہے۔ شاید فیس بک گمراہی کا سبب بن رہا ہے، شاید یوٹیوب گمراہی کا سبب بن رہا ہے، شاید گوگل سرچ گمراہی کا سبب بن رہی ہے، شاید یہی موبائل میں گمراہی کا سبب ہے۔ بندہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا پر بار بار فون آ جاتا ہے، کہتے مولانا کنٹرول کیسے کروں؟ تو یہاں اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کر، کال ریسیو نہ کر کے، اور اگر اتنا بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو موبائل کسی غریب کو دے دے، تو ثواب میں رہے تو اچھا ہے، گناہ میں رہے گا تو علی سے دور ہو جائے گا۔ سوال یہ نا کس قیمت پہ تو جہنمی بن رہا ہے؟ یا موبائل رکھ یا علی کو اپنے دل میں رکھ، دو چیزیں ہیں نا۔ اگر دونوں رکھ سکتا ہے تو رکھ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوال یہ تیرے اندر کنٹرول کتنا ہے؟ کنٹرول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل چیز ہے انسان کا کنٹرول، تزکیہ کنٹرول کا نام ہے۔ فرمائے ڈیلی بیسس پہ اپنے وجود پہ کنٹرول کر۔ یہ نفس اتنا خطرناک ہے، مولا فرماتے ہیں ایک دن بھی اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور شیطان نے اس دن تمہیں گمراہ کر دیا، دل کالا ہو جاتا ہے، نماز میں مزہ نہیں ملتا، حسین کی مجلس میں رونا نہیں آتا۔ تو فرمائے کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ تینوں چیزیں زیادہ ہو جائیں تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ بندہ زیادہ سوئے تب بھی دل قسی، بندہ زیادہ بولے تب بھی دل کالا ہو جاتا ہے، بندہ زیادہ کھائے تب بھی دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ تینوں چیزیں ہیں۔ دو تین بجے تک مجلس سنو گے اور شام کے 4 بجے تک بندہ سویا رہے گا، کوئی مجلس کا کوئی فائدہ کیا؟ مجلس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تو